شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ، میری دائیں طرف یہاں پہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب، یہ ہیں جناب چیئرمین ہیومن رائٹس کمیٹی نیشنل اسمبلی آف پاکستان اور سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین۔ ان کے رائٹ پہ یہاں پہ اسپیکر قومی اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب اور ممبر قومی اسمبلی سوابی سے، اور شیخ وقاص اکرم صاحب MNA اور ہمارے سیکرٹری انفارمیشن اور بحیثیت خود میں ناچیز یہاں پہ ممبر قومی اسمبلی ہری پور اور لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی۔ خواتین و حضرات، ہم لوگ سیدھا اڈیالہ جیل سے اس وقت واپس آ رہے ہیں۔ ہمیں عدالت کا حکم تھا کہ آج اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہونی تھی۔ ہماری ملاقات عموماً جمعرات کے دن ہوتی ہے، پر عدالت نے، لاہور ہائی کورٹ نے حکم کیا تھا کہ ہماری عدالت، اور وہ آرڈرز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، نیٹ پہ ابھی ہم لوگ فلیش بھی کر دیں گے، کہ عدالت ہم لوگوں کی آج شیڈیول تھی اور ہم لوگ وہاں پہ پہنچے 2 بجے سے پہلے، اور یہ یہاں پہ آپ کے پاس عدالت کے آرڈرز بھی موجود ہیں۔ ہم لوگ وہاں پہ پہنچے 2 بجے سے پہلے، اور ہم لوگ گیٹ پہ گئے اور ہم نے پولیس کے لوگوں سے، جو پولیس پنجاب پولیس کی چوکی ہے اڈیالہ کی، وہاں پہ ہم نے پوچھا، اور وہاں پہ اڈیالہ جیل کے جو ملازمین ہیں وہ آئے، انہوں نے کہا جی ہم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ روڈ کے دوسری طرف آپ کھڑے ہو جائیں۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ وہاں پہ دکانیں ہیں، ہم لوگ وہاں پہ کھڑے رہے۔ 2 بجے گزر گیا، گھنٹہ ڈیڑھ گزر گیا، ہم لوگ پھر وہاں پہ روڈ کراس کے گئے، اور ہم نے اڈیالہ جیل کے ملازمین سے، افسران سے پوچھا کہ آج ہم لوگوں کی ملاقات آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اس کورٹ آرڈر کے مطابق آپ کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے؟ کیونکہ ہم لوگ اس چیز کو ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ متعدد بار ہمیں 6 گھنٹے کا انتظار کرایا گیا اور ملاقات نہیں بھی ہوئی، بلکہ 2 دن پہلے ہی میرے یہ ساتھی جو میرے موجود تھے میرے ساتھ، میں اس دن نہیں تھا، ان کی ملاقات نہیں ہونے دی، اور انہوں نے کہا جی آپ کی ملاقات ہم لوگ نہیں کرائیں گے۔ اور ہمارا یہی خیال تھا کہ جی ہمارا ٹائم یہ ضائع کر رہے ہیں، ہماری ملاقات نہیں ہونے دیں گے، تو لہٰذا ہم لوگ پھر وہاں پہ روڈ کراس کر کے گئے، اور وہاں پہ ہم نے کہا کہ اڈیالہ جیل کے جو وہاں پہ اہلکار ہیں ان سے بتا دیں کہ ہمیں یا ہاں میں یا نہ میں جواب دے دیں کہ ہم لوگ یہاں سے ابھی جا رہے ہیں، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ خواتین و حضرات، اتنے میں وہاں پہ جو پولیس کے اہلکار تھے، انہوں نے ہمارا پہلے احمد خان بچر صاحب کا ہاتھ پکڑا، بازو پکڑ کے انہوں نے گھسیٹ کے اندر لے کے گئے۔ ہماری گاڑیاں وہاں پہ کھڑی تھیں، گاڑیوں میں ہمارے کئی ساتھی بیٹھ چکے تھے، انہوں نے گاڑی کو، فلیگ کار تھی، پاکستان کا جھنڈا تھا، جو گاڑی شبلی فراز صاحب کو ایلوکیٹڈ ہے ایز بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ، اور مجھے جو بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی، اس پہ پاکستان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ ایک فیڈرل منسٹر کا ہے، اور ہم لوگ سٹیٹ ہے۔ آرٹیکل 7 آپ آئین کا پڑھیں، جس کو یہ کہتے ہیں جی ریاست، یہ کہتے ہیں جی ریاست پہ یہ ہوا، تو خواتین و حضرات ریاست آپ کی یہ کھڑی ہے، یہ بیٹھی ہے۔ پولیس کا اہلکار یا آپ کے ملٹری یا رینجر یا ایئر فورس یا نیوی یا آپ کی فائر بریگیڈ، یہ سارے کے سارے ریاست کے اوزار ہیں، انہوں نے حکم ماننا پڑتا ہے ریاست کا جو یہاں پہ ہے۔ سو لہٰذا انہوں نے ہمارے ڈرائیور کو فلیگ کار سے نکالا، خود گاڑی میں پولیس کا بندہ بیٹھا، اور گاڑی اندر لے کے چلے گئے چوکی کے اندر، اور انہوں نے کہا جی آپ ڈیٹینڈ ہیں، ہمیں حکم ہے۔ اس پولیس کے اہلکار کو میں نے بار کہا، میں نے کہا آپ بہت غلط حرکت کر رہے ہیں، غیر قانونی حرکت کر رہے ہیں۔ کہتے جی میں مانتا ہوں، میں غلطی کر رہا ہوں، ہم لوگ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، پر ہم لوگ مجبور ہیں۔ کس کی مجبوری؟ خواتین و حضرات، یہ حرکت کیا کی ہے، یہ سب کے سب کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں۔ شبلی فراز صاحب اور میں، ہم لوگ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبرز ہیں۔ ہم لوگ یہاں اندر ہوتے تو آپ کا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس نہ ہو سکتا، کورم پورا نہ ہوتا۔ یہ لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب، سنی اتحاد کونسل کے اور نیشنل اسمبلی کے ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئرمین،
یہاں پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ ایم این اے ہمارے فارمر اسپیکر, اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی, وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بدولت ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں. خواتین و حضرات, یہ آرڈرز آئے تھے شہباز شریف کے ذریعے, وہ ذمہ دار. یہ آرڈرز آئے تھے مریم نواز کے ذریعے, وہ ذمہ دار. یہ آرڈرز آئے تھے آئی جی پنجاب عثمان, ڈاکٹر عثمان کے ذریعے, وہ ذمہ دار. یہ آرڈرز آئے ہیں آئی جی جیل خانہ جات اور ہوم منسٹر پنجاب, اس کے ذریعے. سیکرٹری ہوم, اس کے ذریعے, وہ ذمہ دار. جو جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ ہے, وہ ذمہ دار. جو ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب پولیس ہے, وہ ذمہ دار. جو ڈی پی او پنجاب اس جگہ کا ہے, وہ ذمہ دار. یہ سب کے سب ذمہ داران, اور سب سے بڑا ذمہ دار وہاں کا جو اڈیالہ جیل میں جو شخص سٹاف کالج ایگزام فیل ہوا کرنل انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کا, ایم آئی کا وہاں پہ تعینات ہے, جس نے یہ آرڈرز بھی دیے, وہ ذمہ دار. انٹیلیجنس ایجنسیز میں چاہے یہ آپ چلائیں یا نہ چلائیں, اس میں آئی ایس آئی, اس پہ ایم آئی, اس پہ آئی بی, اس پہ فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ ایف آئی یو, اور اس پہ اسپیشل برانچ, یہ سب کے سب ذمہ داران ہیں. انہوں نے آج ایک بار پھر ہم سب کو حفظ بے جا میں رکھا. ہمیں انہوں نے ابڈکٹ اور یرغمال بنایا. وہاں پہ ہم نے اس تھانے کا جو پانی بھی ہے وہ ہم نے نہیں پیا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے پنجاب پولیس کی وہ کمائی اس تھانے کی جو ہے وہ حرام کی ہوتی ہے. وہ حرام کی کمائی لوگوں سے وہ کما کے کرتے ہیں, پورا کرتے ہیں. ہم نے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگایا, ٹھکرایا. اور جس وقت انہوں نے کہا جی آپ جا رہے ہیں, ہم نے کہا ہم لوگ نہیں جاتے, اس بندے کو لاؤ جس نے ہمیں حفظ بے جا میں رکھا ہے, اس کو سامنے لاؤ. انہوں نے ہمیں وہاں پہ پھر باہر کیا, مین ہینڈلنگ کی انہوں نے. ہم لوگ پوچھتے ہیں شہباز شریف سے, ہم لوگ پوچھتے ہیں مریم نواز سے, اور ان جتنے اہلکاروں کے جو ریاست کے ٹولز ہیں, جو ہمارے اوزار ہیں, ان ساروں سے میں پوچھتا ہوں تم لوگوں کی کیا جرت ہے؟ تم لوگوں نے یہ کورٹ آرڈرز وائلیٹ کی ہیں, پاکستان میں این آر کی ہے. خواتین و حضرات, آج پاکستان ایک بنانا ریپبلک تو ہمیں پتہ تھا بن چکا ہے, پر اس حد تک ان کے ہوش و حواس اڑ گئے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے, ان کی لیڈرشپ کے لوگ, ان کے کارکنان سے بھی ان کی ملاقات ان کو ہضم نہیں ہو رہی. اور ہم نے کیا بات کرنی تھی, ان کی خیر و عافیت پوچھنی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی. 2 مہینے سے ہماری ملاقات یہ نہیں ہونے دے رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں ڈیموکریسی ہے. اگلے اقدامات سے بعد میرے ساتھی بھی بات کریں گے. اگلے اقدامات, سب سے پہلے پریویلیج موشن ان لوگوں کے خلاف. دوسرا اقدام, دوسرا قدم ہمارا, ان لوگوں کے خلاف ہم لوگ ایف آئی آر کی اپلیکیشن دیں گے. ہم سب کو حفظ بے جا میں ابڈکشن انہوں نے کی, انہوں نے اسٹیٹ پراپرٹی کو چوری کی, انہوں نے نیشنل اسمبلی کی گاڑی کو چوری کر کے نیشنل اسمبلی کے ڈرائیور کو حفظ بے جا میں رکھا. ایک سٹاف کار کو جس پہ پاکستان کا جھنڈا ہے, جس جھنڈے کے اوپر ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں, جان دیتے ہیں, جس کے اوپر پولیس کے اہلکار خود کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں پتہ ہے ہم لوگ غیر قانونی کام کر رہے ہیں, پر ہمیں آرڈر ہے. اللیگل آرڈر وہ لوگ مان رہے تھے, خود وہ اعتراف کر رہے تھے. ہم لوگ اپلیکیشن دیں گے اور ڈیمانڈ کریں گے کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان, آئی جی جیل خانہ جات, ہوم سیکرٹری, ڈی آئی جی آپریشنز, ڈی پی او, جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل, اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ جیل, اس کے اہلکار نیچے, ان کے خلاف ٹرمینیشن پروسیڈنگ شروع کی جائیں. اور اس آئی ایس آئی کرنل جس کے احکامات وہاں پہ چلے تھے اڈیالہ جیل میں, اس کے خلاف کورٹ مارشل پروسیڈنگز ہونی چاہیے کہ انہوں نے ریاست کے ان اہلکاروں کو, ان لوگوں کو, ریاست کو مین ہینڈل کرنے کی جرت کس طرح کی. آئین اور قانون وہ لوگ پڑھ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آگے موو کریں گے,
اور ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کریں گے. آپ کو ہم نے بتا دیا کہ ہم لوگ ایف آئی آرز کا بھی کریں گے, اور اس کے علاوہ ہم لوگ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بھی ریکویزیشن کریں گے, اور ہم لوگ شبلی فراز صاحب اور میں ہم لوگ جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں, ہم لوگ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی یہ خط لکھیں گے کہ پاکستان میں اس وقت لا قانونیت کی یہ انتہا پہنچ چکی ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو پولیس اغوا کر رہی ہے, کچے کے ڈاکو تو ان سے کنٹرول نہیں ہوتے ہیں, لا ابائڈنگ سٹیزنز کو یہ کر رہے ہیں. اور ان کا بہانہ کیا تھا کہ سیکشن 144 لگی ہے. ہم لوگ تو 5 لوگ تھے, اور وہاں پہ ہم لوگ پوچھنے گئے تھے کہ ہمیں اندر کس ٹائم چھوڑا گیا تھا, اور ہمیں حفظ بیجا میں اور ابڈکٹ کر کے یرغمال بنایا گیا تھا. بہت شکریہ جی. شبلی فراز صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, ہم ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے جب ہمارے ایم این ایز کو نیشنل اسمبلی سے اٹھایا گیا تھا, اس سے ہی ہم ابھی ریکنسائل نہیں کر سکے تھے کہ آج جو کچھ جس کی تفصیلات عمر ایوب صاحب نے آپ کو بیان کر دی ہیں کہ ہم جو کہ اپنے قائد کو ملنے ایک قانونی اپنے عدالتی حکم کے تحت ہم ملنے گئے تھے, اور جس طرح سے کہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا, وہ سلوک شبلی فراز یا عمر ایوب یا اسد کیسر یا بچر صاحب یا صاحبزادہ صاحب کے ساتھ نہیں ہے. یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ یہ ہوا ہے, کیونکہ جو بھی یہ آفس ہولڈ کر رہے ہیں ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن, اور لیڈر وہ چیئرمین ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی کے, نیشنل اسمبلی کے, بچر صاحب پنجاب کے اوپر, وہ ایکس اسپیکر ہمارے اسد کیسر صاحب. اب ان لوگوں کو اس طریقے سے گھسیٹ کے اور ان پرووکڈ, یا تو ہوتا کہ ہم کہتے کہ ہم نے کوئی وہاں پہ کوئی جلسہ کیا ہے یا ہم نے کوئی ایگریشن کی ہے, ہم تو خاموشی سے گئے, ہم نے کہا کہ بھئی ہمیں آپ بتا دیں آپ نے چھوڑنا ہے یا نہیں چھوڑنا, اگر نہیں چھوڑ رہے تو ہم جا رہے ہیں. تو انہوں نے ہمیں نہ خان صاحب سے ملنے دیا اور نہ ہمیں جانے دیا, اور الٹا ہمیں گھسیٹا, ہمیں مین ہینڈل کیا, ہمارے گاڑیوں کو وہ کیا, لے گئے اندر لے گئے, جھنڈا پاکستان کا لگا ہوا. بڑا دکھ ہوا میں نے ذہن سے گزرا کہ یہ کس قسم کا ملک بن گیا ہے جہاں پہ کہ جو اپوزیشن جو کہ ڈیموکریسی کا ایک مین ستون ہوتا ہے, اس کے لیڈران کی اس طرح سے بے عزتی کرنا, اس طریقے سے ان کو مین ہینڈل کرنا, اور بغیر کسی وجہ کے. یہ بھی نہیں ہے ہم تو بھئی عدالت کے حکم سے گئے تھے, نہیں کیا انہوں نے, ہم واپس جا رہے تھے, ہمیں گاڑیوں سے نکالا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب دنیا میں یہ خبر چلی ہوگی کہ جو لیڈر آف دا اپر ہاؤس, لیڈر آف دا اپوزیشن آف دا اپر ہاؤس, لیڈر آف دا اپوزیشن ان لوور ہاؤس, چیئرمین ہیومن رائٹس کمیٹی, ایکس اسپیکر, لیڈر آف دا اپوزیشن ان پنجاب, تو یہ کس قسم کا ملک بن گیا ہے؟ اینڈ ان پرووکڈ. یا تو ہو کہ کوئی چیز ہوئی ہو جس کے نتیجے میں یہ چیز ہوئی ہو. ہم تو بڑے پیسفلی پرامن طریقے سے قانون کی وہ کو فالو کرتے ہوئے ہم جو ہے تو گئے. جب وہ نہیں دیا گیا, جب افسوس اس بات کا ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اگر وہی قانون کے وائلیٹرز بن جائیں تو پھر یہ ملک میں تو یہ انارکی ہوگی. ملک میں پھر ایک عام آدمی کیوں قانون کو فالو کرے؟ اس لیے کہ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ تو اوپر سے نیچے تک جو ہے تو قانون کی نہ کوئی رسپیکٹ ہے, نہ اس کی کوئی وقت ہے, نہ ججز کے احکامات کی کوئی وہ ہے, تو پھر ایسے ملک میں کون انویسٹ کرے گا؟ کون یہاں پہ ٹورزم کے لیے آئے گا؟ کون پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت کرے گا؟ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مل کے آپ کے ملک کا تشخص بناتی ہیں. اور اگر اس کو آپ کے اپنے ہی لوگ پامال کر رہے ہوں, شہباز شریف جو ہے تو کوئی ایک جنیوا میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے, کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے, ملک میں آگ لگی ہوئی ہے, لوگوں کا جینا دوبر ہو گیا ہے, اور اوپر سے اس طرح کی فسطائیت. میرا خیال ہے کہ یہ ان کے آخری دن ہے, اور یہ آخری دن اب گنتی شروع ہو چکی ہے. جس طرح کے حرکتوں پہ, ہتھ کنڈوں پہ یہ اتر آئے ہیں, اس سے یہ نہیں لگتا کہ ان کی کوئی زیادہ نہ تو کوئی کنٹرول ہے, اور نہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی ہاتھ میں کچھ ایسی وہ ہے سچویشن ہے جس میں کہ یہ اس کو کنٹرول کر سکیں. بہت بہت شکریہ.
इधर आप आ जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली उमर अयूब साहब ने या लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट शिबली फराज साहब ने बात की, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा कि इनके ज़हन में जितनी भी इदारे हैं, इनके ज़हन में एक बात है कि हम डर जाएंगे। ये जितने हम लोग बैठे हैं इधर, या जितने भी हमारे लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चाहे उसमें हमारे को स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं, या हमारे इलेक्टेबल्स हैं, या हमारे जितनी भी हमारे को ख़वातीन हैं, ये एक आग का दरिया अबूर करके आए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इनके इन ओछे हथकंडों से हम घबराने वाले नहीं हैं। अब ये एक टेरर का एक नया इन्होंने एक सिस्टम शुरू कर दिया है कि खान साहब कोई मुलाकात के लिए कोई नहीं जाएगा, हम डराएंगे। इससे पहले एक एपिसोड हमारे साथ हुआ है जिसमें शेख वकास अकरम साहब मेरे साथ थे, ओन अब्बास बप्पी साहब थे, और अलामा साहब थे, नासिर रिजवी साहब थे, तो शिबली फराज साहब थे, असद कैसर साहब थे। उस दिन हम निकल आए थे। तो इनका ये ख्याल है, चाहे ये टिकटॉकर गवर्नमेंट है पंजाब की, मैं पंजाब के हवाले से मैं इस्लामाबाद बैठा हूँ, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि जिस तरह उन्होंने उधर जो कारकर्दगी उनकी आज दिन तक है, जिस तरह स्मोक से लोग उधर मर रहे हैं, और जिस तरह वो एग्रीकल्चर टैक्स ला रहे हैं, जिस तरह आपका उन्होंने डेफिमेशन बिल उन्होंने पास किया, तो जिस तरह वो एक टिकटॉकर एक बैठी है चीफ मिनिस्टर जिसको कोई पता नहीं, वो यूके और जनेवा में बैठी है, स्मोक से दौड़ के वो गई है। तो अगर वो ये समझती है कि इमरान खान के ये जो लोग, ये वर्कर्स हैं, हम सब इमरान खान के वर्कर्स हैं, और अल्लाह के बाद आज हम इस जगह पे जो हमें इज़्ज़त मिली है वो इमरान खान की वजह से मिली है। अगर हम डर जाएंगे तो एजेंसीज की भी ये गलत फहमी है, इस नाम नेहाद चचा भतीजी की गवर्नमेंट की भी गलत फहमी है। तो हम इंशाअल्लाह ताला अपने कायद के हुक्म पे, जो भी उसका हुक्म होगा, चाहे उसकी और हमारी मुलाकात हो न हो, उसके हम हर पैगाम हर हुक्म के लिए तैयार हैं जी। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है मुझसे पहले सारी बात लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असेंबली उमर अयूब साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट शिबली फराज साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब मलक अहमद खान बचर साहब कर चुके हैं। मैंने सिर्फ आपके सामने पैराग्राफ 3 पढ़ना है जी ऑर्डर का। Therefore, this petition is disposed of with the undertaking of the jail superintendent, that for the next week, the friends will meet Mr. Imran Khan on Tuesday, and his lawyers and the family's visit would be switched to Thursday, each per the list provided by Mr. Imran Khan per the preceding paragraphs. ये है जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक खान साहब का ऑर्डर, हाई कोर्ट के जज का ऑर्डर। और आज उसके साथ जो सलूक अडयाला जेल के सामने किया गया है, अगर मैं ये आपके सामने फाड़ भी दूं तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये जेल सुपरिटेंडेंट की अंडरटेकिंग थी। और मैं आपको एक बात करूं, मैं पहले भी बारहा ये पॉइंट रेज करता रहा कि पार्लियामेंटेरियंस के साथ जो सलूक वहां पर किया जाता है जेल के अंदर, वी आर नॉट क्रिमिनल्स। आप ये सलूक मिलिटेंट्स के साथ करें तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन किसी माई के लाल में कम से कम मैं जुर्रत नहीं दे सकता, हम में से कोई शख्स जुर्रत नहीं दे सकता कि विदाउट एनी क्रिमिनल ऑफेंस आप हमें हाथों से पकड़ें। हम आपसे कह रहे हैं कि हम आपके साथ चल के जा रहे हैं। यार, इस जेल का हमने तो मुशर्रफ की जेल निकाल ली है, इस जेल का हमें क्या खौफ है? तो फिर हमें अंदर देते, फिर मैन हैंडलिंग करके बाहर क्यों लेके आ गए? हमें अंदर रहने देते। ये मैं इंशाल्लाह एज अ चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असेंबली ह्यूमन राइट्स का, हम उस इजलास के अंदर जो सलूक हमारे साथ पार्लियामेंटेरियंस के साथ, हमारे ऑनरेबल लोगों के साथ, स्पीकर असद कैसर साहब, यानी आपकी अपोजिशन का हर बंदा भी इवन इस शख्स की इज्जत करता है कि हर आदमी को इज्जत देने वाला आदमी है, मगर आपने देखा नहीं कि जिस तरीके से स्पीकर साहब को वहाँ से लेकर गए। गुज़श्ता मुलाकात में ये मेरा भाई था, आज भी इसका नाम था, लेकिन इनके वारंट जारी हो चुके हुए हैं 3, तो हमने इन्हें खुद रोका कि आपने आज नहीं जाना। तो आप पकड़ना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह पकड़ें,
ہم تو آج بھی آپ کے پاس تھے, ہم نے تو کوئی محنت اللہ نہیں کیا, ہم نے تو آپ کا پانی کا گلاس نہیں پیا. آپ کے پاس جو ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن کی کسی بات کا جواب نہیں تھا, آپ تو اندر اپولوجائز آپ کا بیہیویئر تھا. لیکن بھائی جان اب آپ کو اس کا جواب آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی دینا پڑے گا, اور انشاءاللہ آئی جی پنجاب, میں موصوف کے بارے میں پہلے بھی بڑی مرتبہ کہہ چکا ہوں, بھی دونوں کو آئی جی پریزنس, ہم ان دونوں کو انشاءاللہ ہیومن رائٹس کمیٹی کی میٹنگ کے اندر ہم انہیں کال کریں گے. یہ ایسے جانے نہیں دیا جائے گا. اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ, اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ بھی اس میں شامل ہوگا, وہ تمام لوگ جنہوں نے وہ مین ہینڈلنگ کی ہے وہ تمام لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے. پنجاب میں پریویلیج موشن جائے گا, نیشنل اسمبلی میں جائے گا, سینٹ میں جائے گا. ہم انشاءاللہ اجلاس ریکوزٹ کر رہے ہیں, ہم ایف آئی آر کی ریکویسٹ کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں انہوں نے ابڈکٹ کسے کیا, دفعہ 144 کی آپ بات کر رہے ہیں. یار ہم علیحدہ علیحدہ گاڑیوں میں پہنچے ہیں, علیحدہ علیحدہ ہیں آپ کے پاس, 1 گھنٹہ آپ کے سامنے سڑک کے پار کھڑے رہے ہیں, آپ کو وہاں پر دفعہ 44 یاد نہیں آئی. اس کے بعد آپ ہمیں بلاتے ہیں, کہتے ہیں چائے پی لیں. آپ کی چائے کہ ہم بھوکے نہیں ہیں بھائی جان, اللہ کا شکر ہے بڑی چائے ہمارے پاس اویلیبل ہے. لیکن میرا خیال ہے وقت آنے والا ہے کہ اب آپ کو چائے کے اوپر ہم بلائیں گے. اور آج آپ نے جس طریقے سے چائے کا کہہ کے جو مین ہینڈلنگ کی ہے, وہ مین ہینڈلنگ تو ہم نہیں کریں گے, ہمارے بڑوں کی تربیت نہیں ہے. لیکن اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. میں اب ان ویری آنیسٹ ود اٹ, آپ اپنی عزت نفس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. ہم میں سے کوئی آدمی اپنی عزت نفس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا. ہم پاکستان کے سب سے محبوب پولیٹیکل لیڈر عمران خان کے پاس ملنے کے لیے جا رہے تھے. ہم وہاں پر طالبان کے کسی کمانڈر کے پاس نہیں جا رہے تھے, ہم وہاں پر کسی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے بندے کو ملنے کے لیے نہیں جا رہے تھے. دس از ان ایکسیپٹیبل, اور ہم دوبارہ جائیں گے انشاءاللہ. آپ سے پکڑا جاتا پکڑ لیں, آپ نے آج بھی پکڑ لیا تھا, ہمیں نہ آنے دیتے. لیڈر آف دا اپوزیشن کو تو جو جس طریقے سے لیڈر آف دا اپوزیشن باہر آئے ہیں, ہمارے تمام ساتھی آئے ہیں, اسپیکر صاحب آئے ہیں, آپ نے لے جاتے ہوئے بھی مین ہینڈلنگ کی ہے. اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ ہمیں اندر ڈال دیں, ہم نے واپس نہیں جانا. ہم نے تو وہاں پر اندر جو ایک فون تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس اویلیبل تھا, ہم نے تو پیچھے گھروں میں اطلاع کر دی تھی کہ جو کپڑا کو جیل میں چاہیے ہوگا, جو میڈیسن جس کو چاہیے ہوگی وہ. پھر آپ نے وہاں پر نیشنل اسمبلی کے ملازمین کو یار زدوکوب کیا. فار گاڈ سیک, آپ کا ہمارے سے تو ایشو ہے, ان بیچارے ملازمین کا کیا قصور ہے؟ سو میرا خیال ہے اگر کل کی ملاقات ہوگی ہم کل پھر جائیں گے, پرسوں کی ہوگی ہم پرسوں پھر جائیں گے, ہم نہیں ٹلیں گے. یہ اور آپ کو یہ خوف ہے کہ عمران خان صاحب کو حکمت عملی کا اعلان کریں گے تو وہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس نہ پہنچے حکمت عملی. بھائی جان وہ پہنچ جائے گی, ہو سکتا ہے وہ پہنچ بھی گئی ہو, یا اسٹریٹجی پہنچ گئی ہو, کچھ چیزیں رہ گئی ہوں, وہ سارا کچھ وہ اس طریقے سے کال آف نہیں ہونا. ہماری اپنی اسٹریٹجی ہے, ہم پاکستان کے پرامن شہری ہیں, ہم نے ہمیشہ لا کی بات کی ہے, ہم نے ہمیشہ جسٹس کی بات کی ہے. اور ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں یار جنہوں نے باپ مارا ہے طالبان نے. آج آپ نے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا. اگر آپ پولیٹیکلی بات کریں تو ہم میں سے تو آج ہر آدمی پولیٹیکل مائلیج کے ساتھ باہر نکلا. ہم نے تو پولیٹیکلی گین کر لیا, لیکن آپ نے اس چیئر کی انسلٹ کی ہے. اس کا انشاءاللہ حساب ہوگا. بہت شکریہ جی. اب میں ریکویسٹ کروں گا سب کیسر صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں کافی بات ہو گئی ہے, اور جو واقعہ ہوا ہے یہ بنیادی طور پر ہماری انسلٹ نہیں ہوئی ہے, بلکہ پاکستانی قوم کی اس مینڈیٹ کی انسلٹ ہوئی ہے جو کہ پارلیمنٹ میں نمائندگی رکھتے ہیں. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ 1 مہینے کی آپ ڈیٹا نکالے کہ ہمارے کتنی فوجی جوان شہید ہوئی, کتنی پولیس جوان شہید ہوئی, ہمارے کتنے سویلین جو ہے نا وہ شہید ہوئی. اور یہ بھی ڈیٹا نکالے کہ جو ہمارے فارنز کی جو ہمارے گیسٹ ہیں اس کے اوپر کتنے حملے ہوئے اور کتنے لوگ اس میں جو ہے نا مارے گئے ہیں. یعنی امن و امان میں تو یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. کوئٹہ میں جو بم بلاسٹ ہوا ہے اس کی مذمت کوئٹہ میں جو بم بلاسٹ ہوا ہے چاہے قابل مذمت ہے, اس میں ہمارے 22 فوجی جوان شہید ہوئے. انٹیلیجنس فیلئر تھا, اور یہ مکمل انٹیلیجنس فیلئر تھا. آپ کا اصل کام ہے جو آپ نے اس ملک میں امن و امان بحال کرنا ہے, اس میں تو ناکام ہے. اچھا آپ نے ہمیں شکست دی, مثال آپ نے ہمیں انسلٹ کروایا, آپ نے ہمیں جیل میں بند کیا,
تو کیا تمہاری عزت بن گئی؟ اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کے اوپر آپ زبردستی کرو، غیر قانونی اقدامات کرو، اس کو زد و کوب کرو، اور آپ سمجھو کہ ہم تو بہت ہی بہادر ہیں اور آپ کی عزت. بھائی عزت ہوتی ہے قوم کی، عزت ہوتی ہے ایک ملک کی. آپ نے ملک کی عزت اور وقار کو جو ہے نا داؤ پہ لگا دیا ہے، ختم کر دیا ہے. سب سے پہلے جو ہمارے دیگر ساتھیوں نے بات کی ہے، ایک بات بالکل واضح ہے، آپ یقین رکھ کے آپ کی اس بدماشی اور آپ کی اس جبر کا مقابلہ کریں گے. ہم پرامن لوگ ہیں، ہم پیسفل لوگ ہیں، ہم قانون کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اور آپ نے اگر عدالت کے اس فیصلے کو اس طرح جو ہے نا ردی کا ٹوکرا سمجھ کے پھینک دیا ہے، ہم عدالت میں بھی جائیں گے. آپ کو تو بتایا گیا، جو ہم پرچہ بھی کریں گے، اجلاس بھی بلائیں گے، پریویلیج میں بھی جائیں گے. اور یہ باقی ایک ہی واضح ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ صرف نہیں، ہم جو تحریک اٹھائیں گے وہ تحریک بنیادی طور پر جو آپ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ سے خراب ہو رہی ہے، بلکہ آپ کے ہاتھوں سے ختم ہو گئی ہے. کوئی لا اینڈ آرڈر پاکستان میں اس وقت امن و امان کی بدترین صورتحال ہے، خاص کر بلوچستان میں جو ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا کی جو فاٹا جو افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ایریا ہے، یہ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ وہ پالیسی ایسی دے رہی ہے. آپ امن و امان کو بحال کرنے کے لیے کوئی اس وقت کوئی منصوبہ نہیں دے سکتے، لیکن آپ جو ہے نا ایک سیاسی پارٹی تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ہر وہ اقدام کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کرے. یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم مزید جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور ہم مطالبہ کریں گے کہ جو ہمارا مطالبہ 3 مطالبات ہیں. نمبر 1، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی جتنی جو سیاسی قیدی ہے سب کو رہا کیا جائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس کو واپس کیا جائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ جو اس وقت ملک میں امن و امان کی گرگوز صورتحال ہے اس کو سنبھلنے کے لیے، امن و امان کی صحیح معنوں میں ایک پالیسی بنانے کے لیے ایک پراپر کنسلٹیشن کی جائے اور تمام سٹیک ہولڈر کو اکٹھا کیا جائے. اور جو اس وقت پنجاب میں اسموک کا جو ایک بہت بڑا، اور ہماری جو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ادھر بیٹھی ہے، اس کو چاہیے تھا کہ وہ ادھر ہوتی، اپنے عوام میں ہوتی، اور اپنے عوام کے ساتھ جو ہے نا ماحولیات کے اوپر جو اقدامات کر سکتی تھی وہ کرتی. وہ ادھر مزی کر رہی ہے. بہرحال مختصر میں کہوں گا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں، کڑے رہیں گے. پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی. اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے کوئی پیچھے ہوگا، نہ پیچھے ہوگا، نہ کسی سے دبے گا انشاءاللہ. کائنڈلی اپنے سوالات کو آج اس تک محدود رکھنے کی کوشش کریں اگر آپ کی مہربانی. سر، اگر ملاقات نہیں کرائی جاتی تو اڈیالہ جیل سے اگر آئندہ کا لاہ عمل نہیں آتا تو پی ٹی آئی کے پاس کیا لاہ عمل ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم لوگ جس طرح میرے ساتھیوں نے کہا ہے، ہم لوگ کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے نہیں. ہائی کورٹ جج سے اوپر ہمارے پاس سپریم کورٹ ہے، وہاں پہ ہم لوگ جائیں گے، عدالتی عمل ہم لوگ پورا کریں گے. اور یہ بات کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز بھی ہے. پر یہ بات آپ یاد رکھیں، میں نے اپنی زندگی میں یہ پہیہ بہت جلدی گھومتے ہوئے دیکھا ہے. یہ جو بارودی سرنگیں لگا رہے ہیں اپنے لیے، چاہے وہ 26ویں امینڈمنٹ ہو، چاہے وہ باقی قوانین ہو، پھر کل کوئی گلہ نہ کرے، کیونکہ یہ حکومت، یہ ساری چیزیں بدلتی رہتی ہیں. کل کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، جنرل باجوہ دیکھ لیں آج وہ کہاں پہ ہے. فرانس میں وہ لوگوں کا مطلب سامنا نہیں کر پا رہا. پاکستان میں شادیاں بیاہوں پہ نہیں جا رہا. سب کا ڈی جی آئی ایس آئی وہ کہاں پہ، آپ کو کہیں پہ نظر آ رہا؟ اپنے وقت کا فرعون بنا ہوا تھا، کہاں پہ ہے وہ؟ تو لہٰذا ہوش کے ناخن لے سب، اور ٹائم عزت کے ساتھ گزاریں، اور جو آئین اور قانون کی بالادستی ہے اس کے اوپر وہ ٹائم سپینڈ کریں، اور آئین کو، اس کی بالادستی کو یقینی بنائیں. اچھا عمر صاحب، یہ بتا دیجئے ناصر بٹ پبلک ٹی وی سے کہ ہم نے دیکھا کہ